سالار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گی؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤز، اور ان کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکس گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسا تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بے تکلفی سے اسٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کرایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو، طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزنز رقص کر رہے تھے، اور انیتا نے اسے بھی کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں انیتا، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کی بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے تھے۔ کامران اور معیز کی شادی میں وہ بھی ایسے ہی رقص کرتا رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر طے کر چکا تھا کہ وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے کرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا رہا۔ پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹ می گو۔ براہ مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا۔ انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہوں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر کبھی بھی کسی قوم پر عروج صرف اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب اور نبی دے دیا گیا۔ جب تک اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر دی، وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات تعیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناشتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبت کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کی نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں ہر ایک شخص خوش باش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند قہقہے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں۔ اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ انیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائی
کن پٹی کو مسئلہ۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب اسے اپنی کن پٹی میں ہلکی سی درد کی لہر گزرتی محسوس ہوئی۔ اپنے گلاسز اتارتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے اپنے دونوں آنکھوں کو مسلا۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جدوجہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ ابھی وہ رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ آج رہنے دو۔ سالار مسکرایا مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ نفی میں سارے لاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ اس بے وقوف کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے ہوئے قدرے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سے سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر ثبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا رہا۔ لاہور آنے کے بعد بھی کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کی بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کے لیے ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ فلیٹ کی بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم مستقل رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا۔ اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود اسے وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی میں اور محفل غزل میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی پارٹی تھی۔ اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کی ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا۔ وہ ان میں سے اکثر کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور انہی باتوں کے دوران اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آ گیا۔ وہ بھی اس طرف بڑھ آیا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کراتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک اور بری رات گزارنے آیا تھا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک بار پھر ہر پن توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا۔ وہ سب اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہیں تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھیں۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سالار چند ٹیبلز کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔
آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد اس نے فرقان سے کہا چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر۔ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں مگر میں جانا چاہتا ہوں، کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے؟ فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں، سالار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ یوں اچانک کیا ہوا ہے؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا۔ میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال عنصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سالار نے احتیاط ڈالتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال عنصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہارے جیسے شہرت والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ تم جلال عنصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ ایک بار پھر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ نہیں بول سکا۔ اسے توقع نہیں تھی جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا خرانٹ آدمی ہے، ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔ مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8 سال میں یہ اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال عنصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں؟ تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے کہا۔ حسد تو میں کر نہیں سکتا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے سال پہلے پتہ تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتہ تھا، تب ہی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت ہے، خاندان بھی خاص نہیں ہے۔ اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے کسائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو کسی اور کسی نے نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو اور کسی سے نہیں، صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی دونوں آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تم یہاں جلال عنصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا، فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اگر یہ پتہ ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سالار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ تم نے اسے ڈھونڈنے کی کبھی کوشش نہیں کی؟ امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو۔ اشتہار دوں اس کے بارے میں؟ سالار نے قدرے خفگی سے کہا۔ وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں، کیا کہوں؟ اس نے جھٹکتے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ پھر اسے بھول جاؤ، فرقان نے بڑی سہولت سے کہا۔ کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے، سالار نے ترکی بترکی کہا۔ سالار، اب بہت سال گزر گئے ہیں، تم آخر کتنی دیر اس طرح اس لاحاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تمہیں اپنی ساری زندگی امام ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امام ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سالار سکندر کہیں اور ہوتا، یا شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا بہت قرض ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی سے پکڑ کر اپنی زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا۔ میں بھی نہیں کر سکتا، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فرض کرو وہ دوبارہ نہ ملے، پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سالار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو بر وقت دیکھنے کے لیے اپنے چینل اپڈیٹس بائی قاضی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور اگر آپ کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ قاضی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔